بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات علماء اکرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے قراء اور حفاظ اور تمام حاضرین جلسہ، السلام علیکم. اس جلسے کی 3 مناسبتیں یہاں تحریر ہیں: میلاد النبی، ولادت باسعادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ہفتہ وحدت. یہ تیسری مناسبت ان دونوں مناسبتوں سے الگ نہیں بلکہ انہی کے زیر سایہ ہے. اور بہرحال مجھے کچھ زیادہ طولانی تقریر کرنی پڑ جاتی اگر مجھ سے پہلے جو ہے رفیق احمد قاسمی صاحب کی تقریر نہ ہوتی. بہرحال یہ دیکھیے بزرگ ہیں ہمارے، ان کے بعد نہیں بلکہ ان سے پہلے اگر میں تقریر کرتا تو زیادہ شاید میرا مقام وہی تھا. بہرحال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیں بہت نمایاں طور کے اوپر یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ نے مختلف طبیعتوں کو، مختلف مزاجوں کو ایک وحدت کے اندر پرویا، جس کی تفصیل کے ساتھ آپ نے ذکر فرمایا. اوس و خزرج کے 2 قبیلے جو صدیوں سے آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں تھے، وہ ایک وحدت کے اندر آئے. اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو یعنی مکے کی زندگی کے اندر جو اگر ہم ملاحظہ فرمائیں تو وہاں بھی جو ہے وہ بہت سے قبیلے اور مختلف مزاج رکھنے والے قبیلے، مختلف شہرتوں کے حامل، مختلف یعنی مشغلوں کے اندر مصروف قبیلے جو یعنی دوسرے کے خدا کو، دوسرے قبیلے کے خدا کو اپنا خدا ماننے کے لیے تیار نہ ہو رہے ہوں، ہر قبیلے کا اپنا خدا ہو. وہاں پیغمبر نے ایک وحدت کے اندر ایسا جیسا سمویا ہے، وہ واقعاً یہ کارنامہ جو ہے وہ تاریخ انسانیت میں کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکا. تو بہرحال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں وحدت پورے طور کے اوپر بالکل نمایاں نظر آتی ہے. نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کرنا، بلکہ پیغمبر نے عالم انسانیت کو دعوت دی ہے اور انسان کو ایک جگہ کے اوپر جمع کرنے کی کوشش کی ہے. پیغمبر اسلام مدینے میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں چونکہ اب عیسائی بھی ہیں، یہ عیسائی مکہ میں نہیں تھے، یہودی مکے کے اندر نہیں تھے. یہاں جب پیغمبر اسلام پہنچے ہیں تو یہاں بہت سے دوسرے مذاہب بھی وجود رکھتے تھے. پیغمبر اسلام نے جس طرح سے وہاں ایک معاہدہ اور ایک صلح ایجاد کرنے کے بعد جس طرح سے آپس میں دوسرے کے ساتھ یعنی مسالمت آمیز زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ فراہم کیا ہے اور دنیا کے لیے جو واقعاً درس دیا ہے اس چیز کا، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پیغمبر عالمی انسانیت کو ایک جگہ کے اوپر جمع کرنے کا کام پیغمبر نے انجام دیا. اب آج کے حالات ہیں جس کے اوپر مجھ سے پہلے یعنی خطیب وہ بھی یعنی حالات سے غمزدہ اور افسردہ نظر آئے، اور ہر درد مند دل جو امت کا درد اپنے اندر رکھتا ہوگا وہ واقعاً اس چیز کے اوپر آج بیٹھا ہوا کوڑ رہا ہے کہ جس نے عالم انسانیت کو وحدت عطا کی، جس نے مختلف طبیعتوں کو جو ہے ایک جگہ کے اوپر جمع کیا، آج اس کے ماننے والے جو ہے وہ مختلف انداز اختیار کر کے جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا اور ایک دوسرے کے ساتھ افتراق والے معاملات کے اوپر گامزن ہیں. ایک بہت اچھی چیز جس کی طرف اس سے پہلے ذکر ہوا کہ شیعوں کی مسجدیں، سنیوں کی مسجدیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا سلوک ہونا چاہیے کہ شیعوں کی مسجدوں میں اہل سنت آزادی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں اور اہل سنت کی مسجدوں میں شیعہ ایسے ہی مدرسوں کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. یہ واقعا بہت اچھی چیز، بہت مناسب چیز اور میں سمجھتا ہوں کہ وحدت کے لیے بہت ضروری چیز. یہ وہ چیز ہے کہ جس کارنامے کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پیادہ کر کے دکھایا.
تاریخ واقعی آپ اگر ملاحظہ فرمائیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدینے میں یعنی مختلف مکاتب فقہ، یعنی دیکھیں مکاتب فقہ سے مراد یہ ہے کہ مثلاً وہ شدت ظاہر ہے کہ اس دور کے اندر نہیں پیدا ہوئی تھی مسلکی اختلافات کی کہ جو آج ہمارے سامنے ہے، اس وقت اتنی صورتحال شدید نہیں تھی، لیکن بہرحال انحرافات اختلافات ان کے زمینیں فراہم ہو چکے تھے۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے درس میں نہ صرف یہ کہ آپ کے چاہنے والے اہل بیت سے جڑے ہوئے افراد، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک جیسی شخصیتیں جو ہیں وہ اس درس کے اندر، ان کے درس کے اندر جو ہے وہ شریک ہوتی رہیں۔ تو بہرحال یہ خیال جو ہے وہ اسے صرف ایک خیال سمجھ کے اور صرف ایک مولانا کی ایک تمنا اور ایک آرزو سمجھ کے ہم یوں گم کر دیں تو یہ واقعاً مناسب نہیں ہے۔ ایک بہت قیمتی بات ہے کہ ہمارے درمیان جو ہے واقعاً اتنی قربت ہونی چاہیے۔ بہرحال اب یہ قربتیں نہیں ہیں تو اب اس کے اسباب ڈھونڈنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ غور و فکر اور بہت زیادہ اس کے اوپر جلسے اور کانفرنسیں بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں خود اپنے اندر جو ہے وہ ٹٹولنا پڑے گا کہ وہ عشق رسول جس کے ہم دعوے دار ہیں وہ واقعاً ہماری زندگی کے اندر کتنا عملی شکل رکھتا ہے، اور جس کلمے کو ہم اپنے جی جان سے زیادہ پیارا سمجھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ واقعاً کتنے معنی ہمارے قلب و جگر کے اندر جو ہے وہ پیدا کر سکا ہے اور ہماری فکروں کو کتنا متاثر کر سکا ہے۔ یہ اس چیز کا جو ہے وہ جائزہ اگر ہم اس مناسبت کے اوپر، اس موقع کے اوپر اگر لے سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی اور دوسرا کارنامہ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ واقعاً ہم سیرت کو سمجھیں اور پڑھیں اور تعصب کی عینک ہٹا کے پڑھیں۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ کسی ایک مکتب خاص کے علماء کے اندر جو ہے وہ اخلاص پایا جاتا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ ساری جد و جہد کی ہے سیرت کو سمجھنے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ مختلف مکاتب فکر کی اگر کتابیں پڑھیں گے تو ہر ایک نے اپنی جگہ کے اوپر کام کیا ہے، اور واقعاً آپ کو جو ہے وہ ایسی بہت سی چیزیں جو ہے وہ ملیں گی کہ جنہیں دیکھ کے جو ہے وہ طبیعت آپ کی جو ہے وہ خوش ہوگی کہ واقعاً ایک اچھی تحقیق اور ایک اچھی بات جو ہے وہ ہر جگہ ہمیں ملنے کو مل رہی ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعاً دو مناسبتیں، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہترین محاسبہ نفس کا ایک موقع ہے کہ ہم اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کا جو ہے وہ جائزہ لیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جائزہ لینے میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو پھر ہم دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی ہم انتہائی شکر گزار ہیں جناب مولانا سید محسن تقوی صاحب اللہ کے کہ آپ نے کم وقت میں انتہائی مفید اور کارآمد نکات کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرات، تقاریر کے سلسلے کے درمیان کچھ نعت کا اور کچھ شعروں کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے۔ یہ ہر جہت سے اور ہر اعتبار سے محفل تقریب ہے، محفل وحدت اور یک پارچگی و یک رنگی ہے، لہٰذا اس میں تمام تر تنوع کے ساتھ ساتھ ایک یکرنگی انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے۔ میں اس سے پہلے کہ جناب شمیم الہ آبادی صاحب کو دعوت دوں، میں ان کے اشعار کے استقبال میں 4 مصرے یعنی 2 شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ شمیم الہ آبادی صاحب آپ کے روبرو ہوں گے۔ عرض کرتا ہوں کہ علی کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، علی کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، در رسول پر جس دم غلام کا سر ہو، در رسول پر جس دم غلام کا سر ہو،
قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے، قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے۔ جناب شمیم الہ آبادی آپ سے مخاطب ہیں، آپ حضرات باقاعدہ صلوات پڑھ سکتے ہیں۔